السلام علیکم۔ امام غزالی رحمہ اللہ ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ حج بیت اللہ شریف کو جا رہے تھے۔ اثناء سفر جہاں قافلہ قیام کرتا، ایک 10-12 سالہ لڑکا بڑے والہانہ اور مجذبانہ انداز میں چلتا پھرتا نظر آتا۔ اکثر میری مجلس میں آتا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ کر میری گفتگو سنتا۔ اس کے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر میں نے پوچھ لیا، بیٹا میں تمہیں اکثر تنہا دیکھتا ہوں، اس طویل سفر میں تمہارا سرپرست کون ہے؟ تو بچہ بڑے بے نیازانہ انداز سے گویا، حضرت جس نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے وہی میرا سرپرست و سربراہ ہے، انسانوں میں تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا کہ آخر سواری کا خرچہ اور خوراک وغیرہ کا انتظام کس نے کیا؟ کہنے لگا، جس کا مہمان ہوں وہی میرا کفیل ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس بچے کے اس جواب سے مجھے اس کے ایمان و اقان پر حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا اس بچے کی روحانیت ہم بڑوں کو بھی مات دے گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس بچے کی تمام ضروریات اور اخراجات میں خود کیا کروں گا، لہذا تمام سفر میں نے اس کا خاص خیال رکھا۔ اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیتا اور اپنے ساتھ ہی کھلاتا پلاتا، مگر ہر مرحلے میں مجھے اسے تلاش کرنا پڑتا۔ وہ از خود اپنی ضروریات کے لیے کبھی میرے پاس نہ آتا، بس اپنی ہی دھن میں مست رہتا، قافلے سے ذرا ہٹ کر کہیں نہ کہیں نوافل و اذکار میں مہو رہتا۔ اس لیے میرے دل میں اس بچے کی کشش بڑھتی گئی۔ جب کہ مکہ معظمہ میں پہنچے تو یہی صورتحال۔ میں اسے تلاش کر کر کے اس کی ضروریات کو پورا کرتا۔ مکہ ہو کے مینا، مزدلفہ ہو کے عرفات، میں بے تابانہ تلاش کر کے اسے ساتھ رکھتا۔ جب قربانی کا دن آیا تو میں نے اپنے لیے جانور خریدا اور قربانی دے دی۔ پھر میں اس بچے کو تلاش کرتا رہا کہ اسے قربانی کے لیے جانور خرید کر دوں۔ تلاش کرتے کرتے آخر وہ نظر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میدان میں پڑا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ، میرے پاس تو کوئی رقم نہیں، میں تمہارے نام پر کوئی جانور خرید کر ذبح کر دوں۔ اے میرے اللہ، تو میری جان کی قربانی منظور کر لے۔ یہ کہتے کہتے اس کی ہچکی بند گئی۔ میں جلدی سے اٹھایا اور بیٹھ کر اسے گود میں لے لیا، مگر وہ زارو قطار رو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا، بیٹا میں تمہیں اسی لیے تلاش کر رہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، اپنی پسند کا جانور خرید کر قربانی دے دو۔ مگر وہ اس قدر دردناک انداز سے گریہ بکا کر رہا تھا کہ اس کا جسم ایسے کپا رہا تھا کہ مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا اور بار بار کہے جاتا تھا، اے اللہ، میری قربانی قبول فرما لے۔ آخر اس نے ایک دل دوزہ آہ بھری، تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ اس کا سر میری گود میں تھا اور میرے آنسو اس کے چہرے پر لگی ہوئی مٹی کو دھو رہے تھے۔ پھر میں نے ہاتف کی آواز سنی، اے غزالی، اس بچے نے اپنی قربانی پیش کر کے تمام حجاج کے حج قبول کرا لیے، ورنہ ہم کسی ایک کا بھی حج قبول نہ کرتے۔ میں نے اس عاشق الہی کی میت کو کفنایا، دفنایا اور سوچتا رہا کہ میرے سوا کسی کو یہ خبر نہیں کہ ایک بچے کی قربانی نے لاکھوں حجاج کے حج کو بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔